السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آئیے سنتے ہیں ایک نئی سچی اور دل کو رلا دینے والی کہانی۔ کس نے مارا تھا مریم کو، اس کے بھتیجے نے یا اس کے بھائی اور بھابھیوں نے؟ محبت کے دشمنوں کی تلخ کہانی۔ آئیے کہانی سنتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں۔ آپ ہی میں چھوٹے بھائی کی آواز پر کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس کا خوف سے چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اب بول بھی دو، کیا ہوا؟ میں نے زور دے کر کہا۔ مریم آپی کا قتل ہو گیا ہے، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ سب جو اس نے کہا میرا وہم ہے۔ پھر میں نے بے یقینی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر تصدیق کرنے کی غرض سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ وہ کہنے لگا پھر سے، مریم آپی کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ اس کا بھتیجا ہے نا، چھوٹا۔ وہ پستول سے کھیل رہا تھا کہ اس سے اچانک گولی چل گئی جو سیدھی آپی مریم کو جا لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ خبر سن کر زمین گھوم رہی ہے اور آسمان ابھی میرے اوپر آ گرے گا۔ زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ یہ خبر سن کر تو میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرے وجود سے جیسے جان نکلی جا رہی تھی، اور پھر میں اسی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ نہیں مر سکتی، ابھی تو وہ بہت خوش گئی تھی یہاں سے۔ مجھے تو خوشخبری سنا کر گئی تھی وہ، ابھی تو اسے جینے کا سہارا ملا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مر سکتی۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ بھائی نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھے پانی پلایا، جسے پی کر میں کچھ سنبھلی۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں فوراً مریم کے گھر کی طرف بھاگی۔ میں جب حویلی کے گیٹ پر پہنچی تو پولیس کی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ میں گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے صحن کے درمیان میں اپنے نازک سے وجود کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اور اس کے بے جان جسم پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ جب میں اس کی طرف بڑھی تو ایک پولیس والے نے مجھ سے کہا، بی بی آپ اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ آنسوؤں نے میری آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا دیا تھا۔ مجھے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تو اس کی چہیتی سہیلی تھی، مجھے اس کے پاس جانا ہے، مگر وہاں اس پولیس والے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اس کی اکلوتی، اس کی پیاری سہیلی ہوں۔ تم ایک دفعہ سمجھ نہیں رہی ہو بات؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے سخت لہجے میں کہا۔ چھوٹا بھائی جو میرے پیچھے پیچھے آ گیا تھا مجھے کھینچ کر دوسری طرف لے گیا۔ مریم میرے بچپن کی سہیلی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں کے زمیندار کی بیٹی تھی اور گھر میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی بھی تھی۔ اس سے بڑے اس کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ باپ اس کا ویسا ہی تھا جیسے گاؤں کے زمیندار ہوا کرتے ہیں، ظالم اور غرور تکبر والا۔ ہاں، اس کی ماں بہت اچھی، رحم دل اور نرم مزاج عورت تھی۔ چونکہ ہمارے گھر بھی زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے بچپن ہی سے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب بدقسمتی سے اس کی ماں اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ مریم پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور بہت ذہین بھی۔ ہم نے گاؤں کے اسکول سے ہی مڈل تک تعلیم حاصل کی۔ مڈل پاس کرنے کے بعد اسے آگے پڑھنے کی اجازت ملی اور نہ ہی مجھے، کیونکہ مڈل سے آگے پڑھنے کے لیے گاؤں میں اسکول نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ اس لیے ہم دونوں نے ہی تعلیم کو خیر بات کر دیا۔ پڑھائی سے فراغت کے بعد پہلے سے زیادہ وقت ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگا تھا۔ ہم دونوں 9ویں کلاس کے طالبہ تھے جب اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ جب بارات آئی تو میں نے دیکھا اس کی بہن کا دلہا اس کی بہن سے دوگنی عمر کا تھا۔ میں نے جب مریم سے کہا کہ یہ تو آپ ہی سے دوگنی عمر کا ہے تو وہ ہنس کر چپ ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، تم کو تو پتا ہے ہم جٹ لوگ برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، چاہے لڑکی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے۔ تم کو میری پھوپھو اللہ رکھی تو یاد ہی ہوگی۔ وہ کہنے لگی تو میں نے کہا، ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہی نا جو 6-7 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا، ہاں وہی۔ وہ فوت نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے خودکشی کی تھی۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ پہلے تو ابا نے ان کا رشتہ نہیں کیا کیونکہ برادری میں کوئی لڑکا نہیں تھا، پھر پھپھو سے 15-20 سال چھوٹے لڑکے سے رشتہ طے کر دیا۔ پھپھو نے بہت انکار کیا مگر ابا نہیں مانے، اور آخر تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ بہت سے قصے ہیں ہماری برادری میں، پہلے لڑکا برادری کا ہو، پھر دولت مند ہو، پھر چاہے عمر زیادہ ہو یا وہ شرابی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آدمی ابو کا دوست ہے، اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے، دوسرے یہ گاؤں کا زمیندار بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ابو نے ہی یہ رشتہ طے کیا ہے، اور تم کو ابو کا تو پتا ہے نا، اس نے بڑے دکھ سے کہا۔ اس دن بہت دکھ ہوا تھا مجھے، اتنی خوبصورت آپی
और उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। उस दिन मैंने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम दौलतमंद नहीं हैं और मेरे वालिद भी ऐसे नहीं हैं। स्कूल छोड़े हुए हमें 4 साल हो गए थे जब मरियम के वालिद हार्ट अटैक में फौत हो गए। तो उस दिन किसी को भी उनके मरने का दुख नहीं था, बल्कि गांव वालों ने शुक्र का कलमा पढ़ा था कि मर गया, जान छूटी। मरियम के दोनों भाई भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे थे और वो भी उसी तरह के थे। उसके बाप के मरने के 6 महीने के बाद जब एक दिन वो हमारे घर आई तो बहुत खुश थी। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि कोई खास बात है। जनाब खैरियत तो है ना? आज तो आंखों में चांद चमक रहा है, सितारों की सी रोशनी बिखरी हुई है दीदों में। जनाब के क्या बात है? मैंने उसके गले में बाहें डाली। बोलो कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? मैंने गाते हुए उसकी आंखों में झांका। मुझे उसको देखकर ही लगा था कि ये लड़की किसी के इश्क में मुब्तला हो गई है। और फिर उसने भी शर्माते हुए एक नाम लिया, सरफराज। यानी कि मेरा शक दुरुस्त निकला। ये कब से चल रहा है और मुझे आज खबर हो रही है? मैंने शरारत भरे लहजे में कहा। चल तो बचपन से ही रहा है, मगर कौल और इकरार आज हुए हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली तुम। मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा। देखो मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, बल्कि सबसे पहले तुम ही को बताया है। उसने शर्माते हुए कहा। सरफराज हमारे ही गांव का था। वो मेरी ही तरह एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक रखता था। वो एक ज़हीन और खूबसूरत लड़का था और वो शहर में रहकर पढ़ रहा था। वो वहाँ FA कर रहा था, यानी सेकेंड ईयर में था। इसलिए वो 1-2 माह बाद गाँव का चक्कर लगाता था और फिर जब भी सरफराज गाँव आता था मरियम से उसकी मुलाकात ज़रूर होती थी। आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की जड़ें फैल रही थी और अब वो बहुत गहराई में चली गई थी। साथ जीने मरने की कस्में खाई गई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और फिर शायद उनकी मोहब्बत को किसी की नज़र लग गई। मोहब्बत का जो काम होता है उसने वो शुरू कर दिया। आपी आपी, छोटे भाई ने मुझे 2-3 आवाज़ें दी। फिर कहीं जाकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। मेरी जान से प्यारी, मेरी दुख सुख की सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था। पहले वो हमारे घर रोज आती थी, फिर वो 2-3 दिन के बाद आने लगी थी और मुझे भी वक्त नहीं मिला था उसके पास जाने का। फिर मैं चौथे रोज सुबह ही सुबह उसके घर चली गई। उसकी दोनों भाभियां बाहर सहन में बैठी हुई थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसकी भाभी से पूछा, मरियम कहाँ है? तो उन्होंने बड़े कड़वे लहजे में कहा, अंदर होगी मरी हुई, देख लो उसके कमरे में, वहां ही होगी। और साथ में उसको अकल भी दो कि हम उसका बुरा नहीं चाहते हैं, उसका भला ही सोच रहे हैं। और उसको ये भी समझा दो कि जितना मर्जी चाहे रो पीट ले, शादी उसकी वहीं होगी जहां होनी है। उसकी छोटी भाभी ने गुस्से से कहा। मैं परेशानी में तेज तेज कदम उठाती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलकर जब मैं अंदर दाखिल हुई तो वो बेड पर सीधी लेटी हुई थी और अपना बाजू उसने आंखों में रखा हुआ था और सिसकियों से रो रही थी। अरे मरियम, मरियम क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? और ये तुम्हारी भाभी क्या बकवास कर रही हैं? वो मुझे देखकर बेड से नीचे उतरी और मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं सरफराज के बगैर मर जाऊंगी। क्या हुआ है पहले ये तो बताओ। उसने फिर जोर जोर से रोते हुए कहा, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। ऐसा ना कहो, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। उसे रोता देखकर अब मेरा दिल भी घबरा रहा था। मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। अच्छा अब बता भी दो, आखिर हुआ क्या है? छोटी भाभी अपने ताया के बेटे का रिश्ता लेकर आई हैं। वो नशा करता है, शराब पीता है, लेकिन उसके बावजूद भाई भी शादी के लिए मान गए हैं। उन्होंने भी इनकार नहीं किया, ये जानते हुए भी, बल्कि भाइयों ने खुशी खुशी हाँ कर दी और अगले महीने शादी की तारीख भी तय कर दी है। फिर मुझ पर घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है। वो एकदम जैसे फट पड़ी। तुमने सरफराज को बताया है ये सब? मैंने उससे पूछा। नहीं बताया, मैं कैसे बताती उसको? वो तो आप ही को भी फोन नहीं करने देते। तुम मेरा एक काम कर दो, उसने रोते हुए कहा। हाँ बोलो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तुम ऐसा करो कि सरफराज को ये सारी सूरत हाल बताओ और उससे कहो वो फौरन आकर घर से मुझसे मिले। मैंने घर आकर सरफराज को फोन किया और हालात के बारे में उसको बताया तो कहने लगा, उसको कह दो वो बिल्कुल फिक्र न करे, मैं शाम तक आ रहा हूँ। मैंने जाकर मरियम को बता दिया कि सरफराज ने क्या जवाब दिया है और फिर वो उसी शाम को आ गया। उसने आकर मुझे फोन किया और बताया, मैं आ गया हूँ और मरियम से कहो कल दोपहर को वो गन्ने के खेत के करीब जो दरख्त है वहां आकर मुझसे मिले। अगले दिन सुबह मैं उसके घर गई और उसको सरफराज का पैगाम दिया। ठीक है, मैं दोपहर को आऊंगी जब भाभियां सो जाएंगी, फिर हम इकट्ठे चलेंगे। उसके बाद मैं अपने घर आ गई
اور دوپہر کا انتظار کرنے لگی۔ اب دیکھو مریم کیا فیصلہ کرتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اس کے گھر والے۔ میں آنے والے حالات کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ دوپہر کو مریم ہمارے گھر آئی۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں مریم کے ساتھ جا رہی ہوں، تھوڑا کام ہے، میں تھوڑی دیر تک واپس آتی ہوں۔ گھر سے نکل کر ہمارا رخ کھیتوں کی طرف تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کھیتوں میں نہیں تھا۔ ہم چلتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں پر ہمیں ملنا تھا۔ سرفراز پہلے سے موجود تھا۔ مریم بھاگ کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سرفراز نے اس کو دلاسا دیا تو وہ چپ ہو گئی۔ پھر وہ دونوں جا کر درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے اور میں ان سے تھوڑے دور فاصلے پر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں مریم کا فیصلہ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کل تک تو کہہ رہی تھی کہ میں سرفراز کے بغیر مر جاؤں گی، اور آج کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ جہاں پر میرے بھائیوں نے رشتہ کیا ہے تو میں وہاں پر ہی شادی کروں گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی مریم، سرفراز نے کہا۔ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا، مجھ پر کچھ تو ترس کھاؤ۔ میں تمہارے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ میں اپنی محبت کی خاطر اپنے بھائیوں کی عزت نیلام نہیں کر سکتی۔ میں اپنی محبت کا گلا تو گھونٹ سکتی ہوں مگر اپنے بھائیوں کی عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتی۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب نہیں جا سکتی کہیں اور تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مریم سسکیوں کے درمیان بولی۔ کون سے بھائیوں کی بات کر رہی ہو تم مریم، جن کو تمہارا کوئی احساس نہیں، جو ایک شرابی سے تم کو بیاہ رہے ہیں؟ تم ان کی عزت کی بات کر رہی ہو جن کو تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کو اگر واسطہ ہے تو صرف تمہارے حصے کی زمین سے، ان کو اگر واسطہ ہے تو صرف تمہارے حصے کی زمین سے۔ وہ اسی لیے تمہاری شادی اس شرابی سے کر رہے ہیں تاکہ زمین میں سے تمہارا حصہ نہ مانگے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، صرف تم میرے ساتھ چلو ابھی اور اسی وقت۔ میں ایسا نہیں کر سکتی سرفراز، کوئی بھی وجہ ہو، کچھ بھی ہو، مگر میں مجبور ہوں۔ تم مجھے بے وفا سمجھو یا کچھ بھی، مگر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا، اس نے سرفراز کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا اور اٹھ کر چل پڑی۔ سرفراز کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ وہاں سے ہم گھر آ گئے اور پھر مریم کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب پہلی بار مریم سے میں ملی تو اس سے پوچھا کیسی ہو اور تمہارے شوہر کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ اب تک تو سب ٹھیک ہے۔ پھر کچھ رک کر وہ کہنے لگی آگے اللہ بہتر کرے، اللہ پاک بہتر ہی کرے، میں نے اس سے کہا۔ پھر وہ چلی گئی۔ اس کے 15-20 دن بعد جب وہ مجھے پھر سے ملی تو جو کچھ اس نے مجھے بتایا مجھے جان کر بڑا دکھ ہوا۔ اب اس کے شوہر نے اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی تھی۔ مریم نے مجھے بتایا کہ اب وہ نشہ کر کے آ جاتا ہے، جب میں کچھ کہتی ہوں تو مجھے غلیظ قسم کی گالیاں دیتا ہے۔ ساس سسر بھی اسے کچھ نہیں کہتے۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے سب کے سب وہ لے گیا اور اب وہ اور بھی مانگتا ہے۔ جب میں انکار کرتی ہوں تو گالیاں دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب میں کہاں سے پیدا کروں اس کے لیے پیسے، کہاں سے دوں اس کو نشہ کرنے کے لیے روپے؟ وہ مجھے اپنا دکھ سنا سنا کر روتی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ 3 ماہ بعد جب وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ در حقیقت ایک شرابی انسان سے شادی کرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ سرفراز نے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا، یہ سب کچھ زمین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شادی کرنے کی وجہ اصل میں وہ زمین تھی جو مریم کے حصے میں آئی تھی۔ مریم کے شوہر نے بھی اسی زمین کے لالچ میں شادی کی تھی۔ مریم کے بھائی کا خیال تھا کہ شرابی سے شادی کرنے سے وہ حصہ نہیں مانگے گا، لیکن نتیجہ ان کی سوچ سے بالکل الٹ نکلا۔ مریم کے شوہر نے اس دفعہ یہ کہہ کر اسے گھر سے نکال دیا، جاؤ اور اپنے حصے کی زمین لے کر آؤ اور جس چیز کا حصہ بنتا ہے وہ بھی لاؤ۔ مریم کے بھائیوں نے مریم کو چند ہزار روپے دے کر رخصت کر دیا۔ 10-15 دن سکون سے گزرے۔ پھر جب پیسے ختم ہو گئے تو مریم کے شوہر نے اسے پھر مارا اور گھر سے نکال دیا۔ اب یہ کھیل شروع ہو چکا تھا اور ہر دوسرے ہفتے مریم مار کھا کر گھر آ جاتی۔ اس کے بھائی چند ہزار روپے اسے دے دیتے اور رخصت کر دیتے۔ جائیداد کا حصہ دینے کے لیے اس کے بھائی بھی تیار نہیں تھے۔ مریم کے شوہر کو جب بات بنتی نظر نہیں آئی تو اس نے آخرکار مریم کو طلاق دے دی۔ مریم جب بھی ہمارے گھر آتی یا میں اس کے گھر جاتی تو وہ مجھے بتاتی کہ بھابیاں اس کو بات بات پر تانے دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتی جھگڑتی ہیں۔ بھائیوں کے سامنے بھی وہ ایسا کرتی ہیں، لیکن بھائی کبھی ان کو روکتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں کہاں اور کیا غلطی کر رہی ہوں؟ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو میرے ساتھ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے ان کی خاطر اپنی محبت کو چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی بھائیوں کی عزت کی خاطر اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اپنا گھر نہیں بسا سکی ہو۔ بتاؤ میں انہیں کیا جواب دوں؟ میں بہت تنگ آ گئی ہوں ان کی باتوں سے
اور کسی دن خودکشی کر لوں گی، اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا ایسی کوئی بیوقوفی مت کرنا، وقت ایکساں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور کرے گا، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، صبر کرو بس۔ سرفراز اب گاؤں بہت کم آتا تھا۔ اب کی بار جب وہ 2 مہینے بعد آیا تو اس کو پتہ چلا مریم کو طلاق ہو گئی ہے۔ سرفراز نے سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد شہر ہی میں نوکری کر لی تھی۔ پھر میں نے کہا تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے، لیکن وہ کہنے لگی اگر میں گھر سے جاؤں گی تو بھائیوں کی بدنامی ہوگی۔ میں کچھ بھی نہ بولی تو وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کو چلی گئی۔ اس کے بعد جب میں اگلے دن اس کے گھر گئی تو وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، وہ یہ کہ وہ سرفراز کے ساتھ ضرور جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں کچھ دن اور اس گھر میں رہی تو اپنے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم جا کر سرفراز کو بتا دینا۔ میں نے گھر آ کر سرفراز کو فون کر کے مریم کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس نے میری بات سننے کے بعد کہا اس کو بتا دینا کہ میں اگلے ہفتے آؤں گا، تم تیار رہنا۔ ایک ایک کر کے میں اس کے گھر سے 3-4 جوڑے کپڑوں کے چھپا کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ ایک ہفتہ ایسا گزرا جیسے ایک صدی گزرتی ہے۔ عشاء کی نماز سے 1 گھنٹے بعد جب تسلی ہو گئی کہ سب گھر والے سو گئے ہیں تو مریم اپنے گھر سے میرے گھر آئی۔ میرے گھر والے بھی سب سو چکے تھے۔ پھر میں نے سرفراز کو فون کیا تو 5 منٹ بعد وہ آ گیا۔ جب ہم نے تسلی کر لی کہ باہر کوئی نہیں ہے تو وہ دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلے گئے اور میں ان کے حق میں دعا کرنے لگی۔ اگلے دن شام کو ان کا فون آیا کہ ہم نے شادی کر لی ہے اور ہم دوسرے شہر چلے گئے ہیں، جہاں سرفراز نے آنے سے پہلے کرائے پر ایک گھر لے لیا تھا۔ گاؤں میں ابھی تک کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں تھی کہ مریم گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں صبح کے وقت مریم کے گھر گئی تو مریم کی بھابھی نے مجھے بتایا مریم اپنے ماموں کے گھر گئی ہے، کب تک واپس آئے گی؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں، میں مریم کے گھر اس لیے گئی تھی تاکہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ وہ لوگ شک تو نہیں کر رہے ہیں اور مریم کو بھگانے میں میرا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے مگر ابھی تک گاؤں والوں کو کوئی خبر نہیں ہوئی تھی، خود مریم کے گھر والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ 1.5 مہینے بعد کی بات ہے جب ایک دن میں نے پولیس کی گاڑی کو سرفراز کے گھر کے سامنے کھڑے دیکھا۔ میرا دل کسی انہونی کے ہونے کا اشارہ کر رہا تھا اور پھر دوسرے دن سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ سرفراز مریم کو لے کر فرار ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کس نے خبر دی۔ اب سارے گاؤں والوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، اگر وہ مل گئے تو چودھری ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور جب بھی یہ سب سنتی میں تو میری جان لبوں پر آ جاتی کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے ان کو فون کیا تو وہ کہنے لگے ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب گھر والے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، تو کیا تم لوگ واپس آ رہے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے جب تک یہ ہم کو یقین نہیں ہو جاتا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اس دن کے بعد ہماری بات دوبارہ نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنا نمبر بند کر دیا تھا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، یہی سننے میں آ رہا تھا کہ چودھری ان کو واپس بلانے کے لیے بہت زور لگا رہا ہے اور انہیں بہت تلاش کر رہا ہے، مگر ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ مریم کے بھائی اور اس کا باپ پولیس کے ذریعے سرفراز کے گھر والوں کو تنگ کروا رہے تھے، لیکن جب ہر طرف سے چودھری ناکام ہو گیا تو اس نے پنچایت کے ذریعے فیصلہ کروانے کا سوچا۔ میں نے جب کھوج لگائی تو پھر مجھے پتہ چلا کل شام کو فیصلہ ہو گیا ہے، سرفراز اور مریم کو کسی صورت بھی بلایا جائے واپس۔ مریم کے بھائیوں نے یہ بات کہی کہ جب ہماری بہن گاؤں آ جائے گی تو اس کو اور سرفراز کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو غلطی ان دونوں نے کر دی ہے اس کی معافی ان کو مل جائے گی اور ہم اپنی بہن کا نکاح عزت سے کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں واپس آ گئے۔ مریم اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئی اور سرفراز اپنے گھر۔ اس کے بعد مریم کے بھائیوں نے ایک چال چلی اور کہا ہم رخصتی ابھی نہیں کریں گے بلکہ ہمیں اس کام کے لیے 3 سے 4 ماہ تک لگیں گے۔ کیوں؟ وجہ نہیں بتائی۔ سرفراز چودھری کی بات پر اطمینان کر کے واپس کام پر شہر چلا گیا۔ اب گاؤں میں ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ مریم کے بھائی بھی خاموش تھے، انہوں نے کچھ رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یہ خاموشی ایک روز بہت بڑا طوفان لے کر آئے گی، اس کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ مریم سے اب میری بہت کم ملاقات ہوتی تھی، جب کبھی ہوتی تو وہ اپنی بھابھیوں کے سلوک کے بارے میں بتاتی کہ اچھا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بھائیوں سے شکایتیں لگاتی ہیں اور مجھ پر وہ ہاتھ بھی اٹھواتی ہیں، ڈانٹ پڑواتی ہیں۔ مریم کے آنے کے 2 ہفتے کے بعد کی بات ہے جب ایک شام گاؤں میں بہت زیادہ شور اور رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ بات کیا ہے۔ 5 منٹ بعد جب وہ آیا تو کہنے لگا آپی سرفراز بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ خبر جان لیوا تھی۔ میں نے جلدی سے امی کو بتایا اور خود مریم کے گھر کی طرف بھاگی۔ اس کے گھر پہنچی تو وہ رو رہی تھی اور مجھے دیکھ کر
وہ اور زیادہ رونے لگی۔ میں نے مریم کو دلاسا دیا، مریم خود کو سنبھالو، اس کی بہت بری حالت ہو رہی تھی، اور پھر وہ میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ میں نے اس کو بستر پر لٹایا، پھر میں باہر سے پانی لے کر آئی اور اس پر چھڑکا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ میں کیا کروں۔ میں بھاگتی ہوئی اس کی بھابھی کے کمرے کی طرف گئی، اس کو بتایا تو وہ کہنے لگی، مرتی ہے تو مر جائے میری بلا سے۔ میں واپس مریم کے کمرے میں آئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ بے ہوش پڑی رہی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے اس کو بہت تسلی دی، مگر میری تسلی کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اس کا تو گلشن ہی اجڑ گیا تھا، وہ شجر ہی سوکھ گیا تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں اس کا بسیرا تھا۔ ایک دفعہ وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ سرفراز کو رات کو ہی دفن کر دیا گیا کیونکہ میت کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ایکسیڈنٹ کے 4 دن بعد پتہ چلا کہ وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ قتل تھا، جس کو حادثے کا روپ دے دیا گیا تھا۔ سرفراز شہر سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ گاؤں کی طرف آنے والے روڈ پر آیا تو پیچھے سے کار نے ٹکر مار دی اور وہ کار سرفراز کے پیٹ کے اوپر سے گزر گئی اور اسی موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی۔ یہ تو سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کیا دھرا چودھری کا ہے، مگر بولا کوئی بھی نہیں۔ چودھری جو اس کے بھائی تھے۔ مریم کی طبیعت اب خراب ہونے لگی تھی۔ سرفراز جب سے فوت ہوا تھا تب سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اب اس کو چکر اور اکائیاں بھی آ رہی تھی۔ وہ 3 دفعہ گاؤں کی ڈسپینسری بھی گئی اور ایک دن میں اس کو خود لے کر گئی۔ آج لیڈی ڈاکٹر نے آنا تھا گاؤں میں۔ مریم کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ چیک اپ کروانے کے بعد وہ سیدھی میرے گھر میرے پاس آئی اور آتے ہی اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ بہت عرصے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی، مجھے آج جینے کا سہارا مل گیا، اب میری زندگی بڑے سکون سے گزرے گی۔ میں نے دل کی گہرائی سے اسے دعا دی تھی کہ اے اللہ پاک، اب کی بار اس کو خوشی راس آ جائے، مگر کہاں؟ میری باقی دعاؤں کی طرح یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ خوشیوں کی آرزو لیے مریم منو مٹی تلے جا سوئی۔ شاید قدرت بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جھوٹی انا کے حصار میں قید انسانوں کی اس دنیا میں زندہ رہے، جہاں جیتے جاگتے انسان تا عمر اذیت کی سولی پر لٹکا دیتے ہیں دوسرے انسان کو، اور وہ بھی اپنے گھر والے، اپنے بھائی۔ اس کے بھائیوں نے، ان کی بیویوں نے اس کو مارا تھا اور نام ایک کمسن بھتیجے پر لگا دیا تھا۔